دوستو، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العظماء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم اسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون
وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ارباب علم و دانش، محترم علماء کرام، گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، قابل صد اعزاز و تقریم مائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، آج 22 فروری 1988 ہم یہاں برودا میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے تیسری نشست میں جمع ہیں، جس میں گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے ابتدا میں تلاوت کی گئی قرآن کریم کی کچھ آیات میری اساس ہیں اور میری گزارشات کی بنیاد ہیں۔ گزشتہ شب اور اس سے پہلی شب گفتگو کا تسلسل جس نقطے تک پہنچا تھا وہ یہ تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے فکر و نظر کی کامل رہنمائی کے لیے انسان کامل بن کر آئے۔ آپ کے اخلاق، آپ کے اوصاف، آپ کے معاملات، آپ کی معاشرت اور آپ کا رہن سہن اتنا پسندیدہ تھا اس قدر دل آویز تھا کہ اس پر اس معاشرے کا ہر فرد مطمئن تھا۔ کسی کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کے کسی اسلوب پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ مکہ والے اس جوان رانا کے کردار پر فخر کیا کرتے تھے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار شباب کو، تابناک جوانی کو ہاشمی خاندان کے لیے قابل فخر مثال بتایا جاتا تھا۔ لیکن یہ
آنکھیں بچھانے والے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے کیوں بچھانے لگے؟ جان دینے والے جان لیوا کیوں بن گئے؟ آپ کی امانت، دیانت، شرافت اور شجاعت کی قسمیں کھانے والے حریف جان کیوں نظر آئے؟ سوشل بائیکاٹ کیوں کیا؟ ترک موالات تک نوبت کیوں آئی؟ رات گفتگو یہاں تک پہنچی تھی غالباً کہ وہ مسئلہ توحید تھا. وہ چاہتے تھے ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ. یہ آپ کا موقف بڑا سخت ہے، ذرا اس میں نرمی پیدا کر لیجیے جس میں ہمارے چونچلوں کی گنجائش نکل آئے، ہماری شیرینیوں کی اور حلوے مانڈے کی گنجائش نکل آئے. رفیق دیر سے نہیں آیا کرتے، رفاقت کا خیال رکھتے ہیں. کیا کر رہا تھا؟ ہاں، آستانہ پرستوں کا کہنا تھا کہ آپ کا موقف بڑا سخت ہے، تھوڑی سی نرمی پیدا کیجیے. قرآن کی جگہ قصے کہانیوں کی اور کتاب کو لے آئیے جس میں نعتیں ہوں، قوالیاں ہوں، میٹھی میٹھی باتیں ہوں، طبلہ سرنگی ہو، ہم بال بڑے کر لیں گے، جھوما کریں گے. او بدل ہو، یا پھر اسی کو رہنے دیجیے، اس میں کچھ ہمارے لیے گنجائش نکال لیجیے. صرف کہا نہیں انہوں نے، بڑے بلیغ منصوبے کے تحت اس بات کو انہوں نے نتیجہ خیز بنانا چاہا. ایک متین وفد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. اس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شفیق چچا بھی تھا، جناب ابو طالب ہاشمی. جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیاوی زندگی کے لحاظ سے بے پناہ محبت تھی. اس نے اپنا بڑھاپا اور اپنی ضعیفی سامنے رکھتے ہوئے کہا، محمد تو دیکھ رہا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے اعصاب ضعیفی کا شکار ہو چکے ہیں، میں تیری جوان دشمنیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. میں دیکھتا ہوں کہ تو تنہائیوں میں گرا ہوا ہے، تیرا ساتھ دینے والے بہت کم ہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ ابو طالب جب یہ بات کر رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ دیکھ رہا تھا کہ بے سر و سامان ہے میرا بھتیجا. اس نے کہا یہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں تیرے لیے، اگر ذرا سی لچک پیدا کر لو، بس بات صرف اتنی ہے کہ تم اپنا کام جاری رکھو، یہ اپنا کام جاری رکھیں. یہ آپ کے معاملات میں دخل نہیں دیں گے، آپ ان کے آستانہ پرستی کے معاملات میں دخل نہ دیں. یہ کہتے ہیں اگر اتنی سی بات آپ مان لیں تو یہ قیادت کی چابیاں آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے، آپ کی ہر خواہش پوری کریں گے.
چاہے وہ کس قسم کی ہی کیوں نہ ہو. زر سین کے ڈھیر لگا دیں گے, آپ کے ہر حکم کی تعمیل کریں گے. اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو یہ کہتے ہیں ہم آپ کو چلنے نہیں دیں گے, پہیہ جام کر دیں گے آپ کا. خطرات بہت زیادہ ہیں, لہذا میری رائے ہے کہ آپ نرم ہو جائیں. یہی وہ مرحلہ تھا کہ جب حق تعالی کی طرف سے اللہ کے محبوب کو دو ٹوک جواب دینے کا حکم ہوا. انہوں نے کہا تھا نا کہ قرآن میں ذرا تبدیلی کیجیے. فرمایا کل قرآن کا اسلوب دیکھیے. ہم اجمی لوگ ہیں نا, ہم بڑے تکلف سے کام لیتے ہیں, بڑے تکلف سے کام لیتے ہیں. قرآن کا اسلوب دیکھیے کتنا جچا تلا اور کتنا بے تکلف. کوئی لگی لپٹی نہیں, کوئی مبالغہ نہیں, کوئی تصنع نہیں. انہوں نے کہا ذرا تبدیلی پیدا کیجیے یا اس کی جگہ اور نسخہ لائیے. فرمایا ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. میں اس پوزیشن میں کہاں ہوں کہ تمہارے کہنے پر وہی میں تبدیلی لا سکوں اور آسمان سے ترتیب دیے ہوئے ضابطوں میں ترمیم کر سکوں. اس کے معنی یہ ہے کہ تم نے مجھے سمجھا ہی نہیں. میں قانون ساز نہیں ہوں, مبلغ ہوں. ان اتبع الا ما یوحی الی. میں تو اپنی طرف لائی گئی وحی کو تم تک پہنچانے پر پابند ہوں. نہ قانون بنانے والا ہوں, نہ ترمیم کرنے والا. بناتا بھی وہی ہے, ترمیم کا اختیار بھی اسی کو ہے. اب اگلی بات, افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. یہ علماء کرام جانتے ہیں دو مقام ہیں قرآن کریم میں جہاں خطاب کے ساتھ ایھا الجاہلون یا ایھا الکافرون کہا گیا بس, ورنہ الذین ہم اولئک اشاروں سے کنایوں سے کام لیا گیا. اچھا معالج وہی ہوتا ہے نا جو مریض کی حالت دیکھ کر علاج کرے. ہم تو ماشاءاللہ ایسے معالج ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہمارے پاس آ جائے, ہم اس کی نبض دیکھتے ہی, ٹمپریچر دیکھتے ہی تھپڑ مارتے ہیں کہ تو بیمار کیوں ہوا. قرآن کہتا ہے مرض کا علاج کرو, مریض سے محبت کرو. مریض سے نفرت اچھے ڈاکٹر کا اخلاق نہیں ہوتا. کبھی کبھی مریض بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر کو گالیاں بھی بکتا ہے. کبھی کبھی مریض انجیکشن کے دوران ڈاکٹر کو تھپڑ بھی مار دیتا ہے. تو جواب میں ڈاکٹر اس کو کس کے تھپڑ نہیں لگاتا بلکہ اس کی گالیاں بھی سنتا اور سہتا ہے, اس کے تھپڑ کو بھی برداشت کرتا ہے. بیمار جو ہوا اگر صحت مند ہوتا تو گالیاں کیوں دیتا. دعوت و تبلیغ کی
منزل کی طرف بڑھنے والے مسافروں کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جذبات پہ قابو پا کر چلنا ہوگا، جذبات پر قابو پا کے چلنا ہوگا، غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال کا پتلا تھا، طبعاً حق تعالی نے فرمایا اذهبا انت واخوك بآیاتی اذهب الى فرعون انه طغى، سرکش ہو گیا ہے فرعون، اس کے پاس جاؤ، میری بات پہنچاؤ تم اور تیرا بھائی۔ پہلی بات تو یہ کہ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، مجھے نہ بھولنا، ہر قدم پر میں یاد رہوں، جب میں یاد رہوں گا تو نفس مغلوب رہے گا، نفس غالب نہیں آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس کے پاس جا کے آستینے نہ چڑھا لینا کہ فرعون کا بچہ سن، ہم تجھے ٹھیک کرنے آئے ہیں، مشرک ابن مشرک سن۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس کے پاس جا کے نرم بات کرنا، اس لیے کہ سختی کے ساتھ بات کرو گے تو اصلاح نہیں ہوگی، ضد پیدا ہوگی، چڑ پیدا ہوگی، انسان کی فطرت ہے۔ آپ کسی برے آدمی کو جاتے ہوئے برے انداز میں پکاریں گے تو وہ اسی انداز میں آپ کو جواب دے گا، لیکن اگر آپ کسی برے آدمی کو اچھے انداز میں بلائیں گے تو وہ آپ کو اچھے انداز میں جواب دے گا۔ اس کا فلسفہ بھی قرآن کریم نے خود بیان کر دیا، لعلہ یتذکر او یخشی، تم جب نرم بات کرو گے، شیریں انداز میں بات کرو گے تو شاید وہ سمجھ جائے، شاید اس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ لیکن یہ دو مقام قرآن کریم میں ایسے ہیں کہ جہاں یہ انداز اختیار کرنا پڑا، ایک وہ قل یا ایھا الکافرون والا، اور ایک یہ یہاں اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ کبھی کبھی ڈاکٹر مجبور ہو جاتا ہے نا آپریشن کے لیے بھی، آپریشن کرنا بھی تو طریقہ علاج میں شامل ہے، مجبور ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ اسلوب اختیار کرنا ضروری تھا، اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز میں ان کو جواب دیا، فرمایا فغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، جہالت کے بیماروں، مجھ سے تم نے یہ توقع کیسے قائم کر لی کہ میں اللہ کے حق میں دوسروں کو شریک ہوتا دیکھوں اور اسے گوارا کر لوں؟ تمہاری ترغیب و ترہیب کو سن کر کیسے متاثر ہو جاؤں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تمہاری ترغیب و ترہیب کو سنوں یا عرش بری سے ہونے والی مسلسل تنبیہ کو سنوں؟ رب العالمین نے فرمایا محبوباً، ہم نے آپ سے پہلے انبیاء کو بھی کہا ہے، آپ سے بھی کہتے ہیں، میرا محبوب ہونے کے باوجود محبوب بھی ایسا کہ جس کے شہر کی قسمیں عرش بری پہ کھائی جاتی ہیں، محبوب بھی ایسا کہ جس کے چہرے کی طلعت کو والضحیٰ سے معنون کیا جاتا ہے، محبوب بھی ایسا کہ جس کی زلف سیاہ واللیل اذا سجا کہلاتی ہے، محبوب بھی ایسا کہ جس کے پسینے سے گلشن بہکتے ہیں، محبوب بھی ایسا کہ جس کے تبسم سے ستارے چمکتے ہیں، محبوب بھی ایسا کہ جس کی مسکراہٹوں سے صبح مچلتی ہیں، محبوب بھی ایسا کہ جس کے کلام سے آسمانوں کو بلندیاں ملتی ہیں، محبوب بھی ایسا کہ جس کے ہنسنے پر جنت مچل جاتی ہے، جس کی ناراضگی پر جہنم ابلنے لگتی ہے۔ لیکن فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک،
میرے محبوب اگر آپ نے بھی میرے حق میں کسی اور کو شریک ہونا گوارا کر لیا تو آپ بھی میری ناراضگی سے نہیں بچ پائیں گے. لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ کا معنی میں یوں کرتا ہوں، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر آپ نے بھی میرے حق میں بندوں کو شریک گوارا کر لیا تو آپ بھی میری ناراضگی سے نہیں بچ پائیں گے. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. ان کے عزائم کی پرواہ نہ کیجیے، ان کی عداوت، ان کے منصوبے، ان کے ارادے انہی کے حوالے کیجیے. آپ وفا کا راستہ اختیار کیجیے، آپ وفا کرتے جائیے، میں جزا دیتا جاؤں. آپ سے بہتر وفا کرنے والا کوئی نہیں، مجھ سے بہتر جزا دینے والا کوئی نہیں. یہ مٹ جائیں گے، تیرا نام گونجے گا تشہد میں، اذانوں میں. جب تک کائنات آباد رہے گی میری الوہیت کے ترانے بلند ہوتے رہیں گے، تیری رسالت کے زمزمے بھی بلند ہوتے رہیں گے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک انداز میں آستانہ پرستوں کو کہہ دیا، تم جو کر سکتے ہو کر لو، سارے صدمے اٹھاؤں گا، ساری مصیبتیں برداشت کروں گا. تم کانٹے بچھاؤ گے تو پاؤں زخمی کروا لوں گا، تم سنگباری کا نشانہ بناؤ گے تو جسم لہولہان کرا لوں گا، تم سوشل بائیکاٹ کرو گے تو 3 سال سے زیادہ عرصے تک بے نانو آب گزار دوں گا. اگر تم بلال کی آہیں سن کر صبر کر لوں گا، لیکن وفا میں کمی نہیں آنے دوں گا. توحید کا پرچم اونچا ہی رکھوں گا، مانتا ہوں اور منواؤں گا کہ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون. سب سے پوچھا، ان سے نہیں پوچھا جنہوں نے جواب دیا، سب سے پوچھا انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون. سبحان اللہ. میں نے تو سمجھا کہ برودا میں آ کر سمجھانا پڑے گا. یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے دوستو. اس دن ہم جب مدینہ طیبہ میں پہنچے، نماز کا وقت ہو رہا تھا، تو جنت البقیع کے پہلو میں جا کر ہماری گاڑی ٹھہری. گاڑی سے نکلتے ہی یہی آواز پڑی کانوں میں. کیسٹ لگا رکھی تھی کسی دوست نے، تو بہت عجیب کیفیت ہو گئی. میں نے کہا میرے لیے یہی صلہ کافی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے شہر میں اس آواز کو پسند کر لیا. اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا صلہ ہو سکتا ہے. جزاکم اللہ. گجرات کے روشن ضمیروں، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں سربلندیوں سے نار فرمائے. یہی تو آپ کی ادائیں ہیں جو مجھے کھینچ لاتی ہیں. اور ملنے کے لیے آتا ہوں، صورتحال یہ ہو جاتی ہے. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون. بھی پہ ذرا ضرب لگا کر تاکہ بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. مکہ والے کہتے تھے اللہ بھی، اور بزرگ بھی. اللہ بھی اور بزرگ بھی. تو شاید آپ بھی کسی کو یہ بیماری لاحق ہو
اس لیے ہی پہ ضرب لگایا کیجئے ذرا دائیں بائیں دیکھ کر، کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوائیے۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود اللہ ہی۔ انبیاء کی نبوت برحق، رسولوں کی رسالت برحق، صدیقین کی صداقت برحق، شہداء کی شہادت برحق، اولیاء کرام کی کرامت ولایت برحق، لیکن سجدہ کس کا حق ہے؟ اللہ ہی کا حق ہے۔ بیمار کہتا ہے بزرگوں کا سجدہ تعظیم والا ہے۔ میں نے کہا تعظیم کا سجدہ ہوتا ہی نہیں دوستو، جیسے یار لوگوں نے بنا رکھا بدعت حسنہ۔ بدعت حسنہ بھی کوئی ہوتی ہے؟ بدعت اور حسنہ یعنی کوئی کہہ دے خوبصورت فضلہ، یہ کوئی اصطلاح ہے؟ مجھے معاف کریں اہل علم حضرات، ذرا ثقیل سی مثال ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے بولتے ہوئے۔ کبھی بدعت بھی حسنہ ہوئی؟ سجدہ بھی کبھی تعظیم کا ہوا؟ میرے عزیز دوستو، اس زمن میں کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن خوف فساد خلق سے بعض باتیں ناگفتہ رکھنی پڑتی۔ مرا دردیس اندر دل اگر گویم زباں سوزا، وگر دم درکشم ترسم کے مرض استخاں سوزا۔ بہت سی باتیں خوف فساد خلق سے ناگفتہ رکھنے پر مجبور ہوں، لیکن سجدہ اسی کا حق ہے۔ اللہ کے سوا کسی کا سجدہ تعظیم نہیں، اس کے حق میں تقسیم ہے۔ کہا کرتا ہوں، کہہ رہا ہوں، اور جب تک زندہ رہوں گا کہتا رہوں گا، سر کٹانے کے لیے بہت سے مقامات ہیں، لیکن سر جھکانے کے لیے ایک ہی در ہے۔ بیٹی کی آبرو خطرے میں ہو تو باپ سر کٹا دے، بہن کی عزت خطرے میں ہو تو بھائی سر کٹا دے، والدین کی آبرو خطرے میں ہو تو حلالی بیٹے سر کٹا دیں، وطن کی آزادی خطرے میں ہو تو محب وطن شہری سر کٹا دیں۔ سر کٹانے کے لیے بہت سے مقامات ہیں، لیکن سر جھکانے کے لیے ایک ہی در ہے، ایک ہی در تھا، ایک ہی در رہے گا۔ اکبر نے کہا تھا نا تعظیماً مجھے سجدہ کیا جائے، اور اس کے درباریوں نے جبہ پوش درباریوں نے، یا اللہ، سلام کا رواج چلا گیا۔ اکبر کے دربار میں آ کر کہتے تھے اللہ اکبر، عرش پہ اللہ ہو، فرش پہ اکبر ہے، باقی اللہ اللہ ہے، خیر صلی اللہ ہے۔ السلام علیکم ختم۔ اکبر کے سامنے قطار میں آتے تھے جبہ پوش، ٹانگ سنبھالی نہیں جاتی تھی، جیسے عصر حاضر کے گدی نشین کو چھوٹی موٹی گاڑیاں اٹھا نہیں سکتی۔ یہاں کا تو پتہ نہیں، ہمارے وہاں پنجاب کی موٹر ڈیلر جو ہیں وہاں کے، انہوں نے لکھا ہے وہاں جاپان کے کمپنیوں کو کہ ذرا گیٹ کھلے بنایا کرو یہاں جو کاریں بھیجتے ہو، اس لیے کہ ان جو تم بھیجتے ہو ان کے دروازوں سے ہمارے گدی نشین گھس نہیں سکتے۔ یہ جو دربار کے پروردہ پالتو درباری ہوتے ہیں نہیں، ان کا سائز تو پھر منو میں تنو میں ہوتا۔ جبہ پوش قطار میں آیا کرتے تھے، اور اللہ اکبر، اوپر اللہ ہے نیچے اکبر ہے، باقی اللہ اللہ ہے۔ اس نے جو چاہا بنوا لیا، ہاں میں ہاں ملاتے چلے گئے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میرے سامنے سر جھکانا تعظیماً جائز ہے، درباریوں نے کہا بالکل جائز ہے۔ وہ کہتا تھا دن کے ٹھیک 12 بجے ستارے چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں،
وہ کہتے تھے آپ کو 3-4 آتے ہوں گے, ہمیں تو پورا آسمان بھرا ہوا نظر آ رہا ہے ستاروں سے. ایک تھا مجدد الفسانی, ہاں اللہ نے برخط کیا جس کو خبردار, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, اللہ نے برخط کیا جس کو خبردار. اس نے جابر سلطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ دنیا کیا کہتی ہے, میں نے یہ سوچنا ہے کہ میرے اللہ کو کیا منظور ہے اور اس کی مرضی کیا ہے. اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا جب تک جیوں گا. سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. غیر اللہ کے آگے جھکنا صرف اسلام میں حرام نہیں, انسانیت کی بھی توہین ہے. دل ملا اٹھا متکبر بادشاہ, دل ملا اٹھا, درباریوں سے کہنے لگا پالتو ہو, یہ مولوی اگر نہ جھکا تو بات تو نہ بنی, کوئی ایسی ترکیب بتاؤ کہ اس کو جھکائیں, ہم اس کو جھکانے کی ترکیب بتاؤ. انہوں نے کہا جی ترکیب حاضر ہے, ترکیب حاضر ہے, ابھی ابھی اتری ہے. آپ اپنے سامنے وہ بنا لیجئے, دیوار بنا لیجئے, اور مجدد الفسانی کو شیخ احمد سرہندی کو گرفتار کر کے لایا جائے, اس دیوار میں ونڈو بنا دی جائے, کھڑکی بنا دی جائے, کھڑکی ذرا نیچی ہو, وہ جب گزرے گا کھڑکی سے سر جھکا کے, ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم اسی وقت کہہ دیں گے سجدہ ہو گیا. ہمارا مصرف کیا ہے؟ جوہر تو دیکھیے ہمارے تفقہ کے, ہماری فقہی موس گاتیوں کے جوہر تو دیکھیے, کھڑکی سے گزرے گا نہیں گزرے گا سر جھکا کے, ہم کہہ دیں گے سجدہ ہو گیا. اس نے کہا واہ کیا ترکیب ہے, دیوار بنائی گئی, کھڑکی بنائی گئی, شیخ احمد سرہندی تابجولان لائے گئے. جب دیوار کے سامنے آئے اور کھڑکی کو دیکھا, سارا منصوبہ سمجھ میں آ گیا. جھک کے گزرنے کے بجائے دونوں پاؤں پہلے گزار, پھر سر نکال کے کھڑے ہو گئے, اور متکبر بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تو اسی قابل ہے کہ تجھے اس کا شیشہ دکھاؤں, یہ اسی کا حق تھا اور اسی ہی کا حق رہے گا. کٹ جائے گا لیکن غیر اللہ کے آگے جھکنے نہیں پائے گا. یہ اللہ کی امانت, یہ اللہ کی امانت ہے, کسی بندے کے آگے نہیں جھکے گا. وہ جس نے عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر, جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر, جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم. رحمت عالم تیری سیرت پہ قربان جاؤں, رحمت عالم اللہ کی رحمتیں ہوں تجھ پر, آسمان کے دامن میں بکھرے ہوئے ستاروں سے زیادہ. درود و سلام ہو تیری ذات پر, صحرا کے سینے میں چمکتے ہوئے ذروں سے زیادہ. سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں تیری ذات اقدس پر, دریاؤں, آبشاروں, سمندروں اور بارش کے قطروں سے زیادہ. اللہ کی رحمتیں ہوں تجھ پر محمد, کائنات کے ہر عدد سے زیادہ, کہ تو نے انسان کو عزت نفس عطا فرمائی, تو نے انسان کی سیلف ریسپیکٹ کو تحفظ عطا فرمایا. ایک انسان صفات کی جسم سے واپسی پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا ہے, روداد سفر بیان کرتے ہوئے ذرا یوں سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حول حالک, کہانی پھر سنانا, پہلے اپنی کیفیت ٹھیک کرو. تم میرے سامنے اس طرح نہ کھڑے ہو جاؤ جیسے انسان اللہ کے آگے کھڑے ہوتا ہے, میرے سامنے اس طرح کھڑے ہو جاؤ جیسے انسان انسان کے آگے کھڑا ہوتا ہے. اور حضرت صاحب سج دھج کے بیٹھتے ہیں گدی پر جیسے عروسی لمحات سے دلہن گزر رہی ہو, اور مرید کے آگے پاؤں پھیلا کے بیٹھتے ہیں چوننے, اور اس کا نام رکھا ہے تعظیم. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون, آنکھی پہ ضرب لگتی رہے جب تک زندہ رہنا. جو کبھی قرآن سامنے رکھ کے بیٹھے گی اور دعا کر دے گی, بیٹے کو ذرا جوان تو ہو لینے دے, تیرے سارے کسبر نکالے گا انشاءاللہ. یہ کرکٹ کھیل کے تیرا نام روشن کرے گا. جی میرے عزیز نوجوانوں, آج ایک پرامس لینا چاہتا ہوں تم سے.
ہو سکتا ہے آپ کو میری یہ بات اچھی نہ لگے، اور اچھی نہ لگے تو کوئی پرواہ نہیں مجھے. جوانی ستاتی ہے نا، سنبھال کے رکھیے. انگریز کے پھیلائے ہوئے اس جال میں مبتلا نہ ہونا. کرکٹ کھیل نہیں ہے، سازش ہے. سازش ہے، بدکاری، بے حیائی اور فحاشی کو پھیلانے کا ایک حربہ ہے. گورے شیطانوں نے تمہارے اخلاق کو تباہ کرنے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا ہے. اور دعوے سے کہتا ہوں علماء کے سامنے، عالمی جوا ہے یہ، عالمی جوا ہے. اس پر اربوں روپے جوئے کے طور پر لگائے جاتے ہیں. تو ایک مسلمان اس جوئے میں اس وقت تک شامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے چراغ روشن. یہ کوئی کھیل ہے؟ کمال کون سا ہوتا ہے اس میں؟ 11 پاگل 11 کروڑ کو پاگل بنا گیند اٹھا کر کبھی آگے رگڑ رہے کبھی پیچھے رگڑ رہے. اس کے سوا اس میں ٹارگٹ کون سا ہے؟ اور دیکھ رہا ہے بہن کے ساتھ بھائی بیٹھ کر دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ، کتنا غیرت مند بھائی ہے. بیٹی کے ساتھ باپ دیکھ رہا ہے، وہ لفنگا گیند رگڑ رہا ہے آگے پیچھے اور وہ دیکھ رہا ہے. بیگم کے ساتھ بابو دیکھ رہا ہے اور اندر اندر سے بیگم دیکھ بھی رہی ہے، اس کو بھی دیکھتی ہے، اپنے اس بٹیر کو بھی دیکھتی ہے. میرے عزیز نوجوانوں، بچو اس ہلاکت سے. میں بھی کہہ رہا تھا اپنے عزیز نوجوانوں کو کہ ادھر کے اگر ہار جائے نا تو تم خوشی میں دیکھ آیا کرو. ان کی ہار کو اسلام کی ہار نہ سمجھنا. ہاں کہ پاکستان والے ہار گئے تو مسلمان ہار گئے. کرکٹ کی فتح اسلام کی فتح نہیں، کرکٹ کی جیت مسلمانوں کی جیت نہیں، یہ صرف انگریز کی جیت ہے. خود بھی بچاؤ اور اپنی نسلوں کو بھی بچاؤ. میرے عزیز دوستوں، گھی کا ملاوٹ نہ ہونے دینا ہی میں پھر کہتا ہوں. خطائیں تو ہوں گی، انسان جو ہوئے گناہ بھی ہوں گے. گھی میں وسا کر دینا، انشاءاللہ جنت میں اکٹھے ہوں گے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مایوس انسان، گھبرایا ہوا انسان حاضر ہوا جو اپنے بھیانک ماضی سے اس قدر مایوس تھا کہ خود کو یقینی جہنمی سمجھتا تھا. پیشہ ور قاتل تھا، پروفیشنل قاتل تھا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فتح مکہ کے بعد، مکہ کی فتح نے بہت ساروں کے دماغ درست کر دیے. فتح مکہ کے بعد بہت ساروں کے قصبل نکل گئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کہتا ہے، اللہ کے رسول اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا میری جہنم جنت سے بدل سکتی؟ یہ وحشی بن حرب تھا، سید الشہداء، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل. اس کو بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے خاص طور پر ہندا نے عتبہ کا، اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے جو بدر میں مارا گیا تھا، منہ مانگے انعام کا لالچ دے کر یہ مشن سونپا کہ تم حمزہ کو قتل کرو. اور اس نے دھوکے سے اسلام کے اس مایہ ناز کردار کو قتل کیا. صرف قتل نہیں کیا بلکہ ان کی لاش کی بے حرمتی کی، ریزہ ریزہ کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پہ پہنچے اور ان کی مظلومیت کا نقشہ دیکھا، بے ساختہ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آسمان کی طرف دیکھ کے فرمایا، الہ العالمین اب تو راضی ہو جا، تیرے دین کی سربلندی میں میرے چچا کا یہ حال ہو گیا. یہی وحشی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. کہنے لگا، اللہ کے رسول اگر اسلام قبول کر لوں تو کیا میری جہنم جنت سے بدل سکتی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام قبول کرنے کے بعد
ایک جرم کے اعادہ نہ کرنے کا وعدہ کر لو تو تیری جہنم جنت سے بدل جائے گی. ایک جرم ایسا ہے کہ اگر اسلام قبول کرنے کے بعد بھی تم نے دوبارہ کیا تو تجھے جہنم سے کوئی نہیں بچا سکے گا. وہ جرم ناقابل معافی ہے اور وہ کیا ہے؟ شرک. یہ بھی فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بالیقین اللہ ہرگز نہیں معاف کرتا شرک کرنے والے کو، باقی جسے چاہے معاف کر دے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. مشرک کے لیے بخشش کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، باقی وہ جسے چاہے معاف کر دے. اس کی رحمت بھی وسیع ہے، اس کے رسول کی شفاعت بھی موجود ہے، باقی سب کے لیے. قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ ارشاد ہوا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. حج اکبر کے دن بابانگ دہن اعلان ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول شرک کرنے والوں سے بیزار ہیں. ایک اور مقام پہ فرمایا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. شرک کرنے والے آستانہ پرست ہر جائی مجاور خلافت ہیں نجس. جس طرح تم اپنے گھروں میں نجاست اور غلاظت کو برداشت نہیں کرتے ہو، رب العالمین نے فرمایا میں بھی اپنے گھر میں اسے برداشت نہیں کرتا. شرک کرنے والوں کے لیے حرم میں داخلہ بند تھا، بند ہے اب بھی. جدہ کے ایئرپورٹ پر امیگریشن کاؤنٹر پہ لسٹ لگی ہوئی ہے جبہ پوشوں کی، ناموں کے ساتھ 32 نام لٹک رہے ہیں. کتنے؟ 32 نام. میں نے کہا دامن یار خدا ڈھانپ لے پردہ تیرا، سعودیہ والوں نے تو تمہاری 32 ہی صاف کر دی. نو انٹری. ہمارے وہاں کا ایک رنگین مولوی صاحب ہے، اکثر ہونٹ سرخ رہتے ہیں ان کے، خون شہادت سے نہیں، پان سے. یہ بیچاری خواتین لپسٹک سے ہونٹ سرخ رکھتی ہیں نا، مولوی صاحبان پان سے ہونٹ سرخ رکھتے ہیں. جنس ملک ناراض تو نہیں ہے کہ آپ حضرات میں سے اگر کوئی پان خور بیٹھا ہے تو معاف کر دیں مجھے. پان خور مولوی صاحب وہاں پکڑے گئے. مدینہ طیبہ میں ایک فقیر صحابی رہتا ہے، اس کا نام تو اس کا امیر علی ہے، لیکن تقیہ کلام ہے اس کا استغفر اللہ. بات کرتے ہوئے بھی استغفر اللہ. لوگوں نے اس کا نام ہی حکیم استغفر اللہ رکھ دیا. مجھ سے گزشتہ سال وہاں اسکاٹ لینڈ میں مل گیا، گلاسگو میں. بس نظر پڑتی دور سے کہا شاہ صاحب استغفر اللہ آپ کیسے ہیں؟ آپ کب آئے ہیں یہاں استغفر اللہ؟ اور کہاں جا رہے ہیں استغفر اللہ؟ میں نے کہا بھی خوب رہی. کوئی جگہ ہوتی ہے، کوئی مصرف ہوتا ہے، استغفر اللہ ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے، تو لوگوں نے اس کا نام ہی حکیم استغفر اللہ رکھا ہوا ہے. بالکل مختصر سا ہے، پھونک مارے تو احمد آباد جا پڑے. اس نے پکڑ لیا مولوی صاحب کو، کہنے لگا مولوی صاحب آپ یہاں کیسے؟ آپ کی تو ان اماموں کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی، آپ یہاں کیسے؟ مولوی صاحب نے بڑی نزاکت سے کہا میں حضور کی زیارت کے لیے آیا. اس نے کہا مولوی صاحب استغفر اللہ آپ یہاں آ گئے ہیں، حضور تو وہاں کراچی میں میلاد کی محفلیں ہو رہی تھیں، حضور شرکت کے لیے وہاں تشریف لے گئے ہیں، لوگ کھڑے ہوئے ہیں حضور کے لیے وہاں کراچی میں.
اور آپ یہاں آ گئے ہیں استغفر اللہ، حضور وہاں پہنچے ہوئے ہیں استغفر اللہ، اور آپ یہاں آ گئے ہیں استغفر اللہ۔ نہیں میں یہاں آیا ہوں حضور کی زیارت کے لیے۔ اس نے کہا دیکھیے میں تو تیرے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، تم جب بھی دسترخوان سجاتے ہو 2-4 پلیٹیں لاتے ہو اور جو ہی ذرا جلیبیاں چمکی گلاب جامن مہکے وہاں خود بھی کھڑے ہو جاتے ہو، اپنے مریدوں بھی کھڑا کر دیتے ہو کہ حضور آ گئے ہیں، تو میں تمہارے عقیدے کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ حضور وہاں کراچی میں میلاد کی محفلوں میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے ہوئے استغفر اللہ، اور تم یہاں گئے ہو استغفر اللہ۔ ایسا گھراؤ کیا کہ شرطیں آ گئے۔ اس نے شرطوں کو ساری کہانی سنا دی کہ ان کا عقیدہ یہ ہے، یہ کہتے ہیں اللہ بھی موجود ہے رسول بھی موجود ہے، یہ کہتے ہیں اللہ بھی اللہ الغیوب ہے رسول بھی اللہ الغیوب ہے، یہ کہتے ہیں اللہ بھی کارساز ہے بزرگ بھی کارساز ہے، یہ کہتے ہیں اللہ بھی دستگیر ہے رسول بزرگ بھی دستگیر ہے۔ ساری باتیں بتا دی۔ شرطوں نے آرام سے پکڑا، سرکاری گاڑی میں بٹھایا، بڑے اعزاز کے ساتھ جدہ لائے، جو فلائٹ تیار تھی اسی پہ حضرت کو بٹھایا، ایئرپورٹ پہ سرخ اسٹیمپ لگائی، امیگریشن والوں کو ہدایات دی اب قیامت آ جائے لیکن یہ مولوی دوبارہ سعودیہ میں قدم نہ رکھنے پائے۔ نکلا ہے یا نکالا گیا؟ نکلا ہے یا نکالا گیا ہے دوستو؟ میں نے کہا عاشق بنتے ہو، اس عاشق کو ڈوب مرنا چاہیے جسے معشوق اپنی گلی سے دھکے دے کے نکالتے۔ فرمایا بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادم، بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادم، درون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی۔ حرم کے طواف کے لیے گیا لیکن حرم کے رضاکاروں نے دھکے دے کر نکال دیا۔ کہنے لگا دور سے آیا ہوں، عاشق کہلاتا ہوں، جبہ تو دیکھو دستار تو دیکھو۔ حرم کے رضاکار وہاں رہ کر تو فتوے لگاتے ہو، حرمین کے امام کے پیچھے نماز ہوتی، اپنی چھوٹی سی مسجد میں کسی گمراہ کو امام برداشت نہیں کرتے ہو تو خود بھی ذرا ٹکنے سے نیچے ہو تو اس کی خیر نہیں ہوتی۔ گمراہ ہونا تو بڑی بات ہے، عقائد کی بات تو دور کی ہے۔ دھکے دے کر نکال دیا، درون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی۔ یہاں پر مخلص بلائے جاتے ہیں اور منافق بھگائے جاتے ہیں۔ مخلص بلائے جاتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی نے لکھا ہے، فرمایا بود مورے ہوس داشت کے در کعبہ رسد، بود مورے ہوس داشت کے در کعبہ رسد، دست بر پائے کبوتر زد و ناگاہ رسید۔ ایک چیونٹی کے دل میں آرزو ہوئی، کیڑی کیڑی کہتے ہیں نا آپ؟ ہاں کیا کہتے ہیں جی؟ ہاں کیڑی، یہ چیونٹی ہوتی ہے نا چھوٹی سی، مور کہتے ہیں اسے فارسی میں، نمل عربی میں، اور آپ کی گجراتی میں محترمہ کیڑی۔ آرزو ہوئی بیت اللہ میں جاؤں، مطاف میں گھومتی پھروں اور حاجیوں کے قدموں میں کچلی جاؤں، لیکن ہزاروں میلوں کے فاصلے، راستے میں تپتے ہوئے صحرا اور ابلتے ہوئے سمندر و دریا پہنچے تو کیوں کر۔ اللہ کو اپنی اس حقیر مخلوق کی سچی آرزو پسند آ گئی، اس نے سبب بنا دیا، ایک کبوتر کو قریب بٹھائے، کیڑی کے دل میں بات ڈالی، کبوتر کے پاؤں سے چمٹ جا، تیری فلائٹ یہی ہے۔ کیڑی کبوتر کے پاؤں سے چمٹ گئی اور وہ بھاوے پرواز ہو گیا، فضاؤں کو چیرتا ہوا، صحراؤں دریاؤں کو عبور کرتا ہوا سیدھا مطاف میں پہنچا۔ رب نے فرمایا اب چھوڑ دے اس کا پاؤں، تیرے اس کی منزل آ گئی۔ بلاتا ہے تو اس طرح بلا دیتا ہے، بھگاتا ہے تو اس طرح بھگا دیتا ہے، داخلہ بند، کیونکہ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا۔ اللہ کے حقوق میں بندوں کو شریک کرنے والے نجاست ہیں، غلاظت ہیں۔ تم بھی نجاست برداشت نہیں کرتے ہو اپنے گھروں میں، تو اللہ بھی اپنے گھر میں غلاظت برداشت نہیں کرتا۔ ایک روشن ضمیر باپ
دنیا چھوڑ رہا ہے. روشن ضمیر کہہ رہا ہوں اسے. قرآن کریم نے جسے حکمت و دانائی کے سرٹیفکیٹ دیے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. ہم نے لقمان کو حکمت و دانائی کے خزانے عطا فرمائے تاکہ وہ ہمارا شکر گزار بندہ بن جائے. دنیا چھوڑ رہے ہیں لقمان، اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، وصیت فرماتے ہیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. بیٹے سے فرماتے ہیں لخت جگر میں نے تیرے لیے جاگیریں نہیں بنائی، میں نے تیرے لیے محلات تعمیر نہیں کیے، سونے چاندی کے ڈھیر نہیں لگائے. اور گجرات کے روشن ضمیروں، قرآن نے جسے حکمت و دانائی کا بادشاہ قرار دیا ہے، قرآن کی نظر میں جو روشن ضمیر ہے، قرآن کی نظر میں جو دانشور ہے، وہ زندگی کے سفر میں محلات کو، جاگیروں کو، سونے چاندی کے ڈھیر کو کبھی اپنی منزل نہیں سمجھے گا، اس لیے کہ یہ سب فانی ہے. کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے کھنڈرات کھڑے ہوئے ہیں، کیسے کیسے محلات پڑے ہوئے ہیں، مکان ہیں مکین چل دیے. نوشیرواں کے در پہ لکھا تھا باب زل، نوشیرواں کے در پہ لکھا تھا باب زل، اس منزل غریب کے ساکن کہاں گئے. اور میر تقی درد کیا کہتا ہے؟ فرمایا کل پاؤں ایک کانٹا سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا. قبرستان سے گزرتے ہوئے کسی قبر سے نکلی ہوئی پرانی کھوپڑی پر پاؤں آ گیا. امتداد زمانہ میں بوسیدہ ہو چکی تھی، پاؤں چھوتے ہی ریزہ ریزہ ہو گئی. کہنے لگی کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سرے پرغرور تھا، کبھی مجھ پہ تاج سجایا جاتا تھا، آج تو نے ریزہ ریزہ کر دیا. دانشوری محلات اور جاگیروں کو کبھی نہیں منزل سمجھتے زندگی کی. لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا لخت جگر، میں نے تیرے لیے محلات تعمیر نہیں کیے، جاگیریں نہیں بنائی، سونے چاندی کے ڈھیر نہیں لگائے، میں تیرے لیے حکمت کا ایک بول چھوڑ رہا ہوں، دانائی کا ایک بول چھوڑ رہا ہوں، زرین قول چھوڑ رہا ہوں. اسے یاد کر لو، اسے نبھا لینا. تجھ سے بڑا تونگر کوئی نہیں ہوگا، تجھ سے بڑا دولت مند کوئی نہیں ہوگا. لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. ان قتلتا و حرکتا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک رضاکار سے فرماتے ہیں چاہے تجھے آگ میں جھونک دیا جائے، چاہے تجھے ریزہ ریزہ کر دیا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. جب بھی مانگنا اسی سے مانگنا، جب بھی جھکنا اسی کے آگے ہی جھکنا، جب بھی ڈرنا اسی سے ڈرنا، جب بھی امید قائم کرنا اسی سے امیدیں قائم کرنا. تیری آرزوؤں کی تکمیل کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. الیاسی لشکر کو اللہ سلامت رکھے. کیسا سبق پڑھاتے ہیں، سب کچھ خدا سے ہونے اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہو. دیکھا نا، پھر آپ بولے ہوئے کچھ نہ، یہاں نہیں کہا جاتا سب کچھ خدا سے ہونے اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین پیدا کرو. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خطا میرے لیے، اس نے میرے لیے سب کو چھوڑا. اسی کا نام تو توحید ہے. جو رب کے لیے سب کو نہیں چھوڑتا وہ موحد کیسا؟ جو سب کو راضی کرتا پھرے اور رب کو بھی راضی کرتا پھرے، سب کو بھی جھکتا پھرے اور رب کے آگے بھی جھکتا پھرے، سب سے بھی مانگے رب سے بھی مانگے، سب کو بھی اللہ مغیوب سمجھے رب کو بھی اللہ مغیوب سمجھے، اسے موحد کس نے کہا؟ یہ بیچارہ تو ہرجائی ہوا. جی میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک نہ قابل معافی ہے. بڑودا کے روشن ضمیروں، شرک خطا نہیں، یاد رکھنا غداری ہے.
خطائیں معاف ہو سکتی ہیں، غداریاں معاف نہیں ہو سکتی. کاش کے میں اس پوزیشن میں ہوتا کہ ذرا اس میں بھی ذرا وضاحت کرتا، تفصیل عرض کرتا، لیکن اس پوزیشن میں نہیں ہے. خطائیں معاف ہو سکتی ہیں، غداریاں معاف نہیں ہو سکتی. نہ نجی غداریاں معاف ہو سکتی ہیں، نہ قومی غداریاں معاف ہو سکتی ہیں. رفیقہ حیات بیوی خان کی زندگی میں اگر کوئی خطا کر دے معاف ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کی آبرو میں غداری کر دے معاف ہو سکتی ہے؟ ڈھیلا جواب دیا. گنجائش ہے کوئی؟ غداری معاف ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. قومی زندگی میں بھی اگر کوئی خطا کر دے معاف ہو سکتی ہے، لیکن غداری معاف نہیں ہو سکتی. آپ اپنے غداروں کو معاف نہیں کر سکتے ہو تو اللہ سے کیوں توقع رکھتے ہو کہ وہ اپنے غداروں کو معاف کر دے؟ مشرک گناہگار نہیں ہوتا، غدار ہوتا ہے. گناہ معاف کیے جا سکتے ہیں، خطائیں معاف کی جا سکتی ہیں، لیکن غداریاں معاف نہیں کی جا سکتی. اس لیے قرآن کریم نے دو ٹوک انداز میں فرما دیا. سب کے لیے معافی کی گنجائش ہے، لیکن مشرک کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک نہ کرنا، اللہ تجھے معاف کر دے گا. بھائی کچھ نہیں ادھر ادھر کچھ نہیں. ویسی کہتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک اور آیت بھی تازیانہ بن کر مجھے ڈرا رہی ہے. شرک تو نہیں کروں گا، وعدہ کرتا ہوں، لیکن ایک اور آیت مجھے ڈرا رہی ہے، اور وہ ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی صاحب ایمان کو قتل کر دیا تو اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ. اور ویسی زاروں قطار روتے ہوئے کہنے لگا اللہ کے رسول میرے ہاتھوں سے تو صرف مومن نہیں مومن اعظم مقتول ہوئے، میں تو حمزہ کا قاتل ہوں جس کی مظلومیت نے آپ کو یاد دیدہ کر دیا تھا. میرا کیا بنے گا؟ اللہ کے رسول میری نجات کے لیے کوئی راستہ ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من تاب، استثناء، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. جرم تو بہت سنگین ہے، لیکن رب العالمین نے فرمایا یہ جرم کرنے کے باوجود اگر کوئی ایمان لائے اور عمل بھی اچھے کر لے، جو ایمان کے دلائل ہیں، ایمان لائے عمل بھی اچھے کر لے، سچے دل سے تائب ہو جائے، رب العالمین نے فرمایا ہم اس کی یہ خطا بھی معاف کر دیتے ہیں. صرف معاف نہیں کرتے، اس کی سیئات کو حسنات میں بدل دیتے ہیں، اس کی خطاؤں کی تاریکیوں کو حسنات کے اجالوں سے بدل دیتے ہیں کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے. ویسی عرض کرتا اللہ کے رسول میرا نفس بڑا سرکش اور باغی ہے، ڈرتا ہوں یہ مجھے عمل صالح بھی نہیں کرنے دے گا، عمل صالح کے معیار سے پورا نہیں اترنے دے گا. یہ مجھے کہاں اٹھنے دے گا کہ میں صبح اٹھ کر تہجد پڑھوں؟ یہ مجھے کہاں روزے رکھنے دے گا؟ اگر پھر کوئی عملی زندگی میں کوتاہی ہو گئی تو جہنم رسید ہو جاؤں گا، مجھے تو ضمانت چاہیے، گارنٹی چاہیے. اگر کچھ خطائیں گناہ ہو بھی جائیں تو معاف کر دیا جاؤں. تو قرآن آیا فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. میرے ان خطا کار بندوں سے کہہ دیجئے میرے پیغمبر جن سے دنیاوی زندگی کے سفر میں خطائیں سرزد ہوئی،
गुनाह सरगद हुए, उनसे कह दीजिए अपने गुनाहों की कसरत को देख कर मायूस न हुआ करो, मेरी रहमत का भी तो कोई ठिकाना नहीं। एक और मकाम पे फरमाया नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मेरे बंदों को फरमा दीजिए तुम्हारे गुनाह बहुत नहीं, लेकिन तुम्हारे रब से ज्यादा मेहरबानी करने वाला भी कोई नहीं। गिलाफे काबा पर यह चमक रही है, मन यअमल सूआ औ यज़लिम नफ्सह सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा। जिसने बहुत ठोकरें खाई हूं, जिंदगी के सफर में कदम कदम पे भटका हो, फरमाया लेकिन जब शर्मिंदा होकर मेरे दर पे आएगा तो मुझे गजबनाक नहीं पाएगा, मेहरबान पाएगा, रूठा हुआ नहीं पाएगा, शफीक पाएगा। गुजरात के रोशन जमीरों, मैं कहा करता हूं बाकी जहां जाओगे लूटे जाओगे। यार लोगों ने आस्थाने सजा रखे हैं, झंडियां लहरा रखी हैं, चादरें चढ़ा रखी हैं, जुल्फें बढ़ा रखी हैं, और मातो नशर हो रहा है, कुछ लेके आओगे तो कुछ लेके जाओगे, खाली हाथ आओगे तो खाली हाथ जाओगे, यही कहा जाता है ना। लेकिन रब्बुल आलमीन के दरवाजे पे हर वक्त सजा आती है, कुछ न लेके आओ सब कुछ लेके जाओ, खाली हाथ आओ दामन भर के जाओ। फरमाया बाज आ हर आके हस्ती बाज आ, घर का तेरो गबरो बुत परस्ती बाज आ, ई दर्द है माँ दर्द है नौमीदी, सदवार दर तौबा शिकस्ती बाज आ। ओ खताकार, अगर 100 मरतबा तौबा करके तोड़ दी है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तो मायूस होने की कोई बात नहीं। एक मरतबा फिर मेरे दर पे आके देख, जबीने नियाज झुका के देख, तलब के दामन फैला के देख, नदामत के अश्क बहा के देख, मेरे फजलो करम को आजमा के देख। तेरे आने में देर है, मेरे राजी होने में देर नहीं होगी। बगैर कुछ लिए सब कुछ देने वाला कौन? मेरी जहां तक नजर जा रही है तो मुझे तो सर ही सर नजर आ रहे हैं। हाँ, अगर आपकी ही की जरब लगे तो फरिश्ते झूम उठे। बगैर कुछ लिए सब कुछ देने वाला कौन है? ताना दिए बगैर माफ कर देने वाला कौन है? बिगड़ा हुआ बेटा शर्मिंदा होकर घर आए, राजी जरूर हो जाता है, मोहब्बत का मारा हुआ बाप, लेकिन ताना देता है, कितना नालायक है, इतनी मुद्दत गायब रहकर मेरा दिल दुखाया। बाप भी माफ करते वक्त बेटे को ताना जरूर देता है, लेकिन रब्बुल आलमीन अपने गुनाहगार बंदे को ताना भी नहीं देता, माफ कर देता है। बगैर कुछ लिए सब कुछ देने वाला कौन है? गुनाहगार के आंसू अपने दामने रहमत से पूछ लेने वाला कौन है? हदीस कुदसी है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा रब कहता है, जब कोई बुरा गुनाहगार अपनी सारी जिंदगी की कोताहियां और गुनाह जमा करके आता है मेरे दर पे, जिसने पूरी जिंदगी में मुझे याद नहीं किया, सारी जिंदगी बगावत में गुजार दी, जवानी का नशा था, शबाब की मस्ती थी, दौलत की तरंग थी, औलाद का गुरूर था, बिरादरी और पार्टी का नशा था, सारी जिंदगी बगावत में गुजर गई, लेकिन अब जिंदगी की शाम हो गई, बाल सफेद हो गए, दांत गिर गए, आंखें देखने से बागी हो गई, जुबान बोलने से लड़खड़ाने लगी, दिमाग शल होने लगा, कमर झुक गई, हाथों और पांवों में लर्जा तारी हो गया, रगों से खून की रवानी खत्म होने लगी, जेब खाली हो गई, बीमारियों ने यलगार कर दी, मैदा कुछ हजम नहीं करता। जो पहले सलाम के लिए खड़े हो जाया करते थे, अब वो निगाहें फेर लेते हैं इस निशाने नहूसत को देखकर। सारी दुनिया से मायूस होकर ये बूढ़ा
کمر جھکائے ہوئے رات کے سناٹے میں اللہ کے در پہ آتا ہے کہ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پردے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں، اس قابل تو نہیں ہوں کہ تیرے در پہ آؤں، لیکن تیرے در پہ نہ آؤں تو کہاں جاؤں، تیرے سوا میرا ہے کوئی نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب بہت اچھی طرح جانتا ہوں اس بوڑھے گناہگار کو، اس کے ماضی کا ایک ایک نقش میرے سامنے ہے، لیکن آج میں اسے تانا بھی نہیں دیتا، معاف کر دیتا ہوں کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے۔ یہ سعادت بھی کسی کسی کو میسر آتی ہے کہ وہ کسی غیر کے در پہ جانے کے بجائے ارحم الراحمین کے در پہ روتا ہوا آ جائے۔ یقین فرمائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 2 قطروں پہ جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے، ایک شہید کے جسم سے ٹپکا ہوا خون کا قطرہ اور ایک گناہگار کی آنکھ سے بہتا ہوا آنسو، ان دونوں پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ یہ آنسو بھی ہر ایک کو میسر نہیں ہوتے، اس کے لیے بھی چند خوش نصیب آنکھیں ہیں جنہیں یہ دولت میسر آ جائے۔ کیا فرمایا مولانا رومی نے؟ فرمایا تانگیریت ابر کے خندد چمن، تانگیریت ابر کے خندد چمن، تانگیریت طفل کے جوشد لبن، اگر بادل نہ روئے تو پھول نہیں کھلتے۔ یہ بارش کا ہونا بادلوں کا رونا قرار دیا شاعرانہ استعارہ کرتے ہوئے مولانا رومی نے فرمایا جب بادل روتے ہیں تو پھول کھلتے ہیں، جب بچہ روتا ہے تو اسے دودھ ملتا ہے، اور جب گناہگار فرش پہ روتا ہے تو اللہ کی رحمت عرش سے دستگیری کرنے کو آتی ہے۔ پھر مثال دی اس لڑکے کی، فرمایا تانگیریت کودا کے حلوہ فروش، رحمت حق ہم نمی آیت بجوش۔ وہ حلوہ بیچنے والا لڑکا نہ روتا تو اللہ کی رحمت کیسے جوش میں آتی۔ ایک صوفی صاحب کا واقعہ سنایا، ایک زاہد صاحب، ایک صوفی صاحب، نیک بھی بڑے تھے، بڑے نمازی حاجی، ہر وقت ذکر فکر میں مشغول رہنے والے، کھانے پینے کے بھی چیمپئن تھے ماشاءاللہ، بڑے ہی خوش خوراک، خوش لباس۔ کبھی مرغ تڑپ رہے ہیں حضرت صاحب کے ہاں، کبھی بٹیر پھڑک رہے ہیں، کبھی بکرا ذبح ہو رہا ہے، کبھی یاقوتیاں تیار ہو رہی ہیں، کبھی سویٹ ڈشیں بن رہی ہیں، کبھی فروٹ لائے جا رہے ہیں، دسترخوان ہرا بھرا رہتا تھا حضرت صاحب کا۔ اور جب لوگ کہتے اللہ والے تو اتنے پیٹو نہیں ہوتے، حضرت آپ نے تو ریکارڈ ہی توڑ دی، اس قدر کھاتے ہیں آپ۔ تعویل کرتے تھے، اب تعویل کتنی خوبصورت ہے، فرماتے تھے بھائی اللہ نے جنت میں بہت ساری نعمتوں کا وعدہ کیا ہے، اگر ہم دنیا میں وہ نعمتیں ہضم نہ کر سکے تو جنت میں کیا ہاتھ کھائیں گے؟ میں تو اس کی ریہرسل کر رہا ہوں، ابھی سے دنیا میں مشق کر رہا ہوں۔ اب اس تعویل کے آگے کون لب کشائی کرے؟ لوگ دعا کرتے تھے حضرت اللہم زد فزد، زور لگائیے۔ اس خوش خوراکی کے سامنے جیب کفالت نہیں کر سکتی تھی تو اکثر قرض لینا پڑتا تھا، مقروض بھی رہتے تھے حضرت۔ طبیعت خراب ہو گئی، حضرت صاحب کی بڑی سنجیدہ علیل ہو گئے، قریب المرگ نظر آئے، محلے والوں نے سوچا حضرت صاحب کی طبیعت بہت ہی خراب ہے، کہیں حضرت صاحب کے ساتھ ساتھ ہمارے قرضے کی رقم بھی قبرستان میں نہ پہنچ جائے، تو قرض والے سارے جمع ہو کر حضرت صاحب کی خدمت میں آئے۔ حضرت صاحب نے جب قرض خواہوں کا لشکر آتے ہوئے دیکھا تو چادر اوڑھ لی، سکوت مرگ طاری کر لیا، لوگوں نے آ کر سلام عرض کیا، نو رسپانس، کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے قریب آ کے سرہانے پہنچ کر کہا حضرت طبیعت کیسی ہے، مزاج اچھے ہیں، آپ کے کچھ افاقہ ہے؟ کوئی جواب نہ دیا۔ آج جواب دینا بڑا خطرناک تھا، لوگ سرہانے بیٹھ گئے، ایک دوسرے سے باتوں باتوں میں کہنے لگے قرضہ بہرحال ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث ہے، جو شخص مقروض مرے گا اس کا سارا علم، ساری عبادت، سارے سجدے، سارا ذکر، سارا فکر قرض خواہ کے کھاتے میں چلا جائے گا، وہ تو خالی ہاتھ اٹھے گا۔ قرضہ بہرحال ادا کرنا چاہیے، لیکن حضرت صاحب پہ کوئی اثر نہیں، یہ سن رہے ہیں اور کٹا رہے ہیں، چپ کر کے سوئے ہوئے ہیں۔ اتنے میں گلی سے ایک لڑکے کی آواز آئی، حلوے والا آ گیا، تازہ حلوہ لے لو۔ حلوے کا نام سنتے حضرت صاحب ہوش میں آئے، چادر اٹھا کے فرمایا اس لڑکے کو بلا لو۔
कर्ज खाओं ने कहा शुक्र है खुदा का, खुदा का शुक्र है किसी उन्मान से होश में तो आ गए हजरत। लड़के को बुला लिया गया। हजरत ने पूछा भाई कितना हलवा है? इसने कहा जी ट्रे फुल है, आप मेरे सचकत कमर हैं, मैं आपसे इंतजार किया करता हूँ, बोली क्या करता हूँ, फरमाइए कितना दे दूं? फिर साहब ने फरमाया आज सारा हलवा इनको खिला। लड़का बड़ा खुश हो गया, दर दर पे जाके बेचना पड़ता, थोक में एक ही जगह जा रहा है। कर्ज खा भी खुश हुए, कर्जे से रकम मिलती है नहीं मिलती, लुकमा तर तो मुयसर आया, यही गनीमत। तो उन्होंने पहलू बदल बदल के हलवा खाया। हजरत साहब ने भी तनावुल फरमाया, और जब हलवा खाया जा चुका, हफ्ते साहब चादर तान कर हजरत साहब फिर सो गए। सुकूत तारी कर लिया। लड़का खड़ा देख रहा है, कुछ देर उसने इंतजार किया, फिर आहिस्ता से बोला जी वो मेरे हलवे के पैसे। कोई जवाब न मिला। जरा ऊंची आवाज से कहा जी वो मेरे हलवे की रकम। कोई जवाब नहीं। पाँव छू के हिलाए हजरत साहब के, जी वो मेरे हलवे के पैसे जी। लोगों ने कहा बेटा हम तो यहाँ कोर्ट में डिमांड कर करके थक के बैठे हुए हैं, हमारी सुनी नहीं जाती तो तेरी ये नन्ही सी चूचू कौन सुनता है? इन अल्लाह सादरीन पे अमल करो बेटा, हवे साहब लेना जानते हैं देना नहीं। खबर से काम लो बस, यूं समझो हलवा जा चुका, ठिकाने लग गया ये। बच्चे के दिल पे चोट लगी, रोया। माँ मारेगी, बाप के जूते पड़ेंगे, हलवा बेच के जाता हूँ, दाल रोटी बनती है, आज खाली हाथ जाऊंगा तो वालिदैन मारेंगे। आंसू निकले, आहें, सिसकियां, चीखें, ढाड़े, फूट फूट कर बच्चा रो रहा है। और सूफी साहब सो रहा, बच्चा रो रहा है, हजरत सो रहा। इतने में एक आदमी रुपयों से भरा हुआ ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुआ। उसने आकर हजरत साहब से कहा ये गिफ्ट लाया हूं, कबूल फरमाइए, हदिया लाया हूं आपके लिए। हजरत साहब ने फिर चादर हटाई, उठ बैठे, हदिया कबूल किया। आने वाले ने कहा जी ये आपकी मिल्कियत है, जहां आप चाहें खर्च कीजिए, खुदा हाफिज, बंदा को इजाजत। वो चला गया। लड़के को हलवे के पैसे दिए, कर्ज खाने को कर्जा चुका दिया, जो बच्चे जेब में डाले। लोग जाने लगे तो कहने लगे हजरत ये जो बटन दबा के आपने आदमी बुला लिया है, रुपयों का ट्रे भरा हुआ, ये जरा पहले दबा देना था, न ये लड़का रोता न हम बेकरार होते। बटन दबाने में जरा देर नहीं की आपने? फरमाने लगे बटन दबाने की बात कहाँ है, असल बात यह है कि तुम कर्ज लेने के लिए तो आ गए, जेब में मेरे था कुछ नहीं कि मैं तुम्हारा कर्ज अदा करता। अल्लाह से मांगने का सलीका न मुझे आता कि मैं उसके सामने रोऊं, खुलूस से दिल के साथ रोऊं और उसकी रहमत जोश में आए। और तुमने से तुम जब आए तो मैंने तुम्हारे चेहरे पड़े, तुम तो एक से एक बढ़कर खुराक नजर आए, रोने वाला मुझे तुमने कहाँ नजर आ रहा था। फिर मैंने यही तरकीब मुनासिब समझी कि इस बच्चे का हलवा खा लो, जब पैसे नहीं मिलेंगे तो ये रोएगा, और जब बच्चा रोता है तो वो दिल से ही रोता है। मैंने समझा जब ये दिल से रोएगा तो अल्लाह की रहमत जरूर जोश में आएगी। इसके रोने की वजह से उसकी रहमत जोश में आई है, उसने मेरी मुश्किल भी आसान कर दी, तुम्हारी मुश्किल भी आसान कर दी। आइंदा तुम न इस तरह की मुश्किलें हल कराने के लिए हाँ के शाह साहब नुस्खा बता के गए हैं, बस इसी पे अमल करना है। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा था अजीज दोस्तों, यकीन फरमाइए हमें मांगना नहीं आता, वरना उसके खजाने में कोई कमी नहीं। कुछ दोस्तों ने खासतौर पर बीमारों की शफा के लिए दुआ की दरखास्त की है। हमारे गुलाम रसूल साहब ने यहाँ कुछ तारीफ के जरिए दरखास्त की है। अल्लाह ताला उन्हें उनके बच्चों को सेहत कामला अता फरमाए, उनके ईमान की दीन की हिफाजत फरमाए। आप सबके लिए मैं दुआ करूँ, अल्लाह ताला आपको फिक्र नजर में हर फितने से महफूज मामून फरमाए। हम सबके बच्चों को अल्लाह ताला आफात बलियात से महफूज मामून रखे और हम सबके लिए तमन्नाएं पूरी फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही।